بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف۔ سورہ یوسف قرآن کی 12ویں سورہ ہے۔ اس میں 111 آیات ہیں۔ ان 111 آیات کو سمجھنے کے لیے آئیں ہم اس کو 3 بڑے حصوں میں سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا حصہ ابتدائیہ جس میں پہلی 3 آیات ہیں۔ دوسرا حصہ جس میں آیا نمبر 4 سے لے کر آیا نمبر 101 یعنی چوتھی آیت سے لے کر 101 آیت تک، اور تیسرا حصہ اس کا اختتامیہ 102 سے لے کر 111 آیات۔ اس تقسیم کے بعد اب ہم اس کے مضامین دیکھتے ہیں کہ پہلی 3 آیات میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی 3 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد عقل استعمال کرنا، سوچنا، سمجھنا ہے۔ پھر بہترین انسانی زبان عربی زبان، ساری زبانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن اس خاص زبان کو خاص مقصد کے لیے اس کتاب کے لیے چنا گیا، اور اس میں اس قرآن کا عربی میں ہونے کا مقصد سوچنا، تدبر کرنا اور فائنلی ایک نتیجے پر پہنچنا ہے، اپنی زندگی کو سمجھنا ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہاں پر اب یوسف علیہ السلام کا قصہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کی کہانی کو سمجھیں۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی کے ذریعے سے ہم اپنی ہر قرآن پڑھنے والا اپنی زندگی کی کہانی میں اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ، اپنی زندگی میں آنے والی آزمائشیں، اپنی زندگی میں وہ لوگ جو آزمائش کے طور پر ان کی زندگی میں شامل ہیں، اور پھر توکل، صبر اور استقامت کیسے کامیابی تک لے جاتا ہے، اس کہانی سے سمجھیں۔ ہم میں سے جو کوئی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اس کہانی کے اتار چڑھاؤ کو اور اس کے نتیجے کو سمجھیں۔ دوسرا حصہ یہاں پر ہم 16 مناظر میں ہم دیکھیں گے۔ آئیں اب اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلا منظر جس میں آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 7 تک، یہاں پر آیت 1 سے 4 لکھا ہوا ہے، یہ پلیز اس کو درست کر لیں۔ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک، اس میں جگہ، یہ منظر کون سی جگہ ہے اپنے ذہن میں آپ ویژولائز کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ جگہ فلسطین کا ایک گاؤں کنعان، جس میں یوسف علیہ السلام کردار ہیں اور یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہیں۔ اور یہاں پر یوسف علیہ السلام ایک 10-11 سال کے لڑکے ہیں، اور وہ اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور ان کو تنہائی میں، اکیلے میں اپنا ایک انوکھا خواب بیان کرتے ہیں۔ وہ انوکھا خواب جس میں وہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ ہوا کرتے دیکھتے ہیں۔ جب وہ یہ خواب بتاتے ہیں، جس پر ان کے والد یعقوب علیہ السلام کا خواب سنتے ہیں اور ان کو اس بات ایک ہدایت دیتے ہیں کہ آپ نے یہ خواب کسی اور دوسرے کو نہیں سنانا ہے، یعنی اپنے کسی دوسرے گھر میں کسی رشتہ دار کو، بھائیوں کو نہیں سنانا ہے۔ منظر بدلتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 18 تک یوسف علیہ السلام کے بھائی اسی گھر میں کنعان میں، ان کے 10 بھائی، ستیلے بھائی اور ان کے والد ہیں، اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے اس چھوٹے بھائی سے حسد رکھتے ہیں، حسد کے جذبات رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ خیال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور اپنے اس حسد کے بنیاد کی وجہ سے وہ بہت ہی ایک برا اور غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ سارے آپس میں مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے، یعنی ان دونوں کو آپس میں جدا کرنا ہے، اور کس طرح سے کہ ہم فائنلی ان کو ایک کنویں میں پھینک آتے ہیں، اور اس کے بعد ساری توجہ ہمیں ہمارے والد کی ملے گی۔ اب ان کو اس کام کے لیے اپنے والد کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، جس پر وہ ایک پلان کرتے ہیں اور اپنے والد کو کہتے ہیں کہ ہم پکنک پر جا رہے ہیں اور آپ ہمیں یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں، جس پر پہلے تو وہ اس پر رضامند نہیں ہوتے، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور باہر بھیڑیے ہیں، یہ جگہ اس طرح سے ہے جس جگہ پر وہ رہتے تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں مانتے، اور وہ ان کو زبردستی منا لیتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم ان کو خیریت سے واپس لے کر آئیں گے، ہم ان کا بہت اچھا خیال رکھیں گے۔ لیکن بالکل ایسا نہیں ہوتا، وہ وہاں پر پہنچ کر اپنی پلاننگ کے مطابق ان کو ایک کنویں میں پھینک آتے ہیں، غیابت الجب، ایک ایسا کنواں جو کہ آبادی سے دور تھا، جو بہت گھنے جنگلوں میں تھا، وہاں پر ان کو پھینک کر واپس آ کر اپنے والد سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔
جس پر یعقوب علیہ السلام بہت اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس پر وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، فصبر جمیل، کہ صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ سو اس توکل کے ساتھ وہ وہاں پر صبر کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سین بدلتا ہے۔ اب اگلے منظر میں 19 اور 20 دو آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، کنویں میں سے یوسف علیہ السلام کس طرح باہر نکلتے ہیں۔ سو اللہ کی طرف سے ایک پلاننگ ہے، اتفاقیہ طور پر بالکل بھی نہیں، ہرگز اتفاقیہ طور پر وہاں پر ایک تجارتی قافلہ نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ کے مطابق بالکل وقت پر وہاں پر ایک تجارتی قافلہ پہنچتا ہے، اور وہاں پر اس تجارتی قافلے میں کچھ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جا کر اب ارد گرد پانی ڈھونڈیں کہ جب تک وہ وہاں پر رکیں گے تو پانی کہاں سے حاصل کریں۔ سو وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے جب اس کنویں کے پاس آتے ہیں، اور کنویں میں سے جب وہ پانی نکالنے کے بجائے جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لڑکا باہر نکل آتا ہے، سو اب وہ کچھ لوگ اس بات کو چھپا لیتے ہیں کہ یہاں پر ان کو ایک لڑکا ملا ہے، کیونکہ وہ لڑکا دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس وقت میں لوگوں کو بیچا جاتا تھا۔ یہ ایک عام نارمل کسٹم ٹریڈیشن تھی، جس کے تحت اب وہ یوسف علیہ السلام کی اس ہونے کو چھپا لیتے ہیں اور باقی کسی کو، قافلے والے کو نہیں بتاتے۔ سو فلسطین سے وہ جب مصر پہنچتے ہیں تو اس مارکیٹ میں جا کر ان کو بیچ دیتے ہیں، بہت ہی تھوڑی داموں میں ان کو بیچ دیتے ہیں۔ جب وہ ان کو بیچ دیتے ہیں تو اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خریدنے والا جو ہے وہ ان کو اپنے گھر لے آتا ہے، اور وہ خریدنے والا بہت ہی ایک باثر ایک وزیر، مصر کے ایک وزیر ہیں، اور ان کو خریدتے ہیں اور ان کو پسند ہیں، اور وہ آ کر اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کا اچھا خیال رکھیں، ان کو اچھا ٹھکانہ دیں، ان کے کپڑوں کا خیال رکھیں، ان کے کھانے کا خیال رکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ ان کے بہت ہی اچھے اخلاق اور مینرز کو وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلا سین ہم دیکھتے ہیں، ایک دم سے بہت بڑی تبدیلی، آیت نمبر 22 سے 29 میں، منظر 5 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف اب جگہ کون سی ہے، یہ وزیر کا گھر ہے، یعنی ایک بہت ہی بڑا محل، کیونکہ وہ وزیر کا گھر ہے اور مصر میں ہے۔ کردار کون ہے، یوسف علیہ السلام، اور جو کہ اب 10-11 سال کے لڑکے نہیں ہیں، ایک نوجوان ہیں، اور وزیر کی بیوی اور وزیر کا ایک رشتہ دار۔ اب یہاں پر وزیر کی بیوی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کو دروازے بند کر کے برائی پر اکساتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وزیر اور اس کی بیوی کا ایک رشتہ دار وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر پکڑے جانے پر وزیر کی بیوی ان پر، یوسف علیہ السلام پر الٹا الزام لگاتی ہیں، اور الزام لگانے کے بعد جب دیکھا جاتا ہے تو اس نتیجے پر وزیر اور ان کے رشتہ دار، ان کی بیوی کے رشتہ دار اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس معاملے کو نظر انداز کر دیں، اور ان کی وزیر کی بیوی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس پر استغفار کریں اور آپ اپنی غلطی کو مان لیں۔ اس سے اگلا سین ہم دیکھتے ہیں کہ اس منظر میں جگہ ہے وزیر کا وہی گھر، اور کردار میں یوسف علیہ السلام ہے، وزیر کی بیوی ہیں اور ان کی سہیلیاں ہیں۔ وزیر کی بیوی اپنی سہیلیوں کو بلاتی ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ اب اس طرح سے برا سلوک کر رہی ہیں، یا ان کو اکسا رہی ہیں برائی پر، جس پر وہ اب ان کو یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ وہ غلام کس طرح کے ہیں۔ جب وہ وہاں پر پہنچتی ہیں اور وہ پھر غلام کی خوبصورتی دیکھتی ہیں، یوسف علیہ السلام کا حسن اور خوبصورتی، ان کی پرسنالٹی دیکھنے کے بعد وہ خود اتنی حواس باختہ ہو جاتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں جو چھریاں تھیں، جس کو وہ پھل کاٹنے کے لیے ان کو دیا گیا تھا، اور ان کو جب دیکھنے کے بعد وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، اور پھر وہ سب اس نتیجے پر ہی پہنچتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ وزیر کی بیوی جو بھی فیصلہ کر رہی ہیں، جو بھی سوچ رہی ہیں، ٹھیک سوچ رہی ہیں۔ اب وزیر کی بیوی ان کو دھمکاتی ہیں کہ اگر ابھی بھی آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر آپ کو جیل جانا پڑے گا، جس پر یوسف علیہ السلام ثابت قدم رہتے ہیں، اور اپنی بے گناہی کے باوجود پھر ان کو فائنلی جیل میں جانا پڑتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب جگہ بدل چکی ہے، جگہ جیل خانہ ہے مصر کا، کردار کون ہے، یوسف علیہ السلام، اور وہاں پر 2 قیدی، یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے، یہ شاہی دربار کے قیدی ہیں، یعنی شاہی ملازمین ہیں، اور کسی الزام کی وجہ سے یہ اب جیل میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بہت ہی بااخلاق، بہت ہی باعلم، بہت ہی بہترین انسان پاتے ہیں، جس پر وہ ان کو اپنی بہت ہی پرسنل خواب سناتے ہیں، اور پھر اس کی تعبیر جاننے کے لیے ان سے سوال کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کو جواب دینے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر سنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں
ان میں سے ایک شخص کو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بادشاہ کو یہ بات بتائیں گے اور دوبارہ نوکری پر آپ کو بحال کر دیا جائے گا تو آپ میرے بارے میں ضرور ذکر کریں کہ یہاں پر میں بے گناہ کہہ دوں. لیکن جب وہ شخص وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ بادشاہ کو یہ ذکر کرنا بھول جاتا ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ تعبیر بتائی تھی. اور اب کس طرح سے ان کو یاد دلایا جاتا ہے یہ ہم اگلے منظر میں دیکھیں گے. منظر نمبر 8 میں جگہ ہے محل. اب یہ کوئی عام محل نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم محل دیکھ چکے ہیں، وزیر کا محل جس میں یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی تھی. اور اس کے بعد پھر اب یہ دوسرا بڑا مین محل، بادشاہ کا محل، مصر کے بادشاہ کا محل. اس میں کردار یوسف علیہ السلام ہے اور بادشاہ مصر ہیں اور درباری، وہی درباری جس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. یہاں پر ہوتا کیا ہے اس سین میں کہ بادشاہ اپنی ایک انوکھی خواب اپنے ملازمین اپنے شاہی دربار میں سناتے ہیں اور اس کی تعبیر پوچھتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس تعبیر کو نہیں بتا سکتا. جس پر اب اس درباری کو یوسف علیہ السلام کی یاد آتی ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں جانتا ہوں کہ وہی شخص آپ کی اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں. جس پر وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور پھر تعبیر واپس پتہ کرنے کے بعد جب وہ پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نہ صرف تعبیر بتاتے ہیں بلکہ اس کا حل بھی بتا دیتے ہیں. اور جب وہ واپس آتے ہیں اور یہ سب کچھ بادشاہ سنتے ہیں جس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں سین نمبر 9 میں کہ جگہ وہی محل ہے اور کردار بادشاہ ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، وزیر کی بیوی ہیں، ان کی سہیلیاں ہیں. بادشاہ جب بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کو لے آئیں اور میں ان کو ایک جاب، ایک خاص منصب دینا چاہتا ہوں، ایک عہدہ دینا چاہتا ہوں. جس پر یوسف علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پہلے میری بے گناہی، پہلے یہ معاملہ پتہ کرائیں کہ میرے پر جو الزام لگایا گیا ہے. اس پر پھر وزیر کی بیوی کو اور ان کی سہیلیوں کو بلایا جاتا ہے اور بادشاہ ان سے سوال کرتے ہیں جس کے جواب میں اب وہ سب یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کرتی ہیں. اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ وزیر کی بیوی اپنی غلطی کا ایک کھلا اعتراف کر لیتی ہیں. جس پر یوسف علیہ السلام اب قید سے رہا ہو کر مصر کے بہت ہی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے بادشاہ ان کے علم کا تو قائل ہو چکا تھا لیکن ان کے کردار کی اعلیٰ خصوصیات کا قائل وہ تب ہوتے ہیں کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں سب لوگ کیسی گواہی دیتے ہیں. وہ ان کے ہر طرح سے ان سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایک ایسا سٹیٹس دیتے ہیں، ایک ایسی منصب، ایک ایسی جاب جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی کو نہیں ملی تھی. اور یہ کون سا عہدہ ہے جس میں وہ ان کو مکین اور امین کہہ دیتے ہیں، یعنی ایک ایسا عہدہ جس سے اب ان کو کوئی ریموو نہیں کر سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور بہت ہی اہم جتنے بھی فائنینس کے متعلق معاملات ہوں گے اب وہ یوسف علیہ السلام ہی ڈیل کریں گے. اب اگلے منظر میں، منظر نمبر 10 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کا محل ہے اور کردار کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی. اب بھائیوں کی انٹرسٹ پہلی بار ہو رہی ہے اب کیونکہ قحط سالی ہے، اور قحط سالی نہ صرف مصر میں بلکہ کہ ارد گرد دوسرے ملکوں میں بھی تھی. اب جب فلسطین میں بھی کنعان کی اس جگہ پر کھانے پینے کی قلت پیش آتی ہے تو ان کے بھائی پہلی بار مصر میں پہنچتے ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مصر ہی اب ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف اپنے رہنے والوں کو کھانا پرووائڈ کر رہا ہے بلکہ باقی دوسرے لوگوں کو بھی غلہ دینے میں مدد کر رہا ہے. یہ لوگ وہاں پر پہلی بار غلہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں. یوسف علیہ السلام سے بہترین سلوک کرتے ہیں، ان کو پہچان لیتے ہیں. واپسی اگلا سین ہم دیکھتے ہیں کہ منظر نمبر 11 میں وہ مصر سے واپس کنعان آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی 11 بیٹے، جس میں یعقوب علیہ السلام آ کر ان کو بہت تعریف کرتے ہیں ان سے، یعقوب علیہ السلام سے. اور اب آ کر وہ اپنے ایک بھائی بنیامین جو سب سے چھوٹے ہیں ان کے بارے میں، ان کے حصے یا ان کا جو پر ہیڈ جس طرح سے وہ غلہ مل رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو آپ ہمارے ساتھ جانے دیں. جس پر یعقوب علیہ السلام ان کو پھر سے جب اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ ایک پختہ قسم جب تک نہیں اٹھائیں گے، جس پر وہ ایک بہت بڑی قسم اٹھاتے ہیں. اور اس پر یقین کر لینے کے بعد یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے آمادہ ہو جاتے ہیں اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھی غلہ لینے کے لیے مصر ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں منظر نمبر 12 میں کہ جگہ کون سی ہے؟ یوسف علیہ السلام کا محل مصر میں. اور کردار کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی جو پہلی بار آئے تھے اور اب ان کے اپنے بھائی، ان کے سگے بھائی بنیامین بھی ساتھ میں ہیں. اور اس پورے منظر میں ایک مؤذن بھی ہیں، ایک پکانے والے یعنی ایک شاہی خادم بھی ہیں. اب ہوتا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب بنیامین کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور وہ ان کو ان کا غلہ بھی دیتے ہیں، ان کی تیاری بھی کر دیتے ہیں، لیکن کسی ایک خاص وجہ سے اب ان کے
سامان میں وہ جو ایک سقایا ایک کپ نکلتا ہے جس کی وجہ سے وہ پکڑے جاتے ہیں، اور پھر ایک تدبیر کی وجہ سے اب ان کو مصر ہی رکنا پڑتا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. سو یہاں پر ہم وہ پورا سین دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھائی بہت پریشان ہیں کہ اب ہم تو وعدہ اور قسم اٹھا کر آئے ہیں، اب پھر سے بنیامین مصر جائیں گے اور ہمارے ساتھ فلسطین نہیں جائیں گے. سو اب ہم اس سین میں مصر کے اندر ایک پلاننگ جس پر یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں واپس نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنے والد سے قسم لے کر آیا ہوں، تو اب آپ واپس جائیں اور جا کر اپنے والد کو ساری سچویشن بالکل کلیئرلی بتائیں. جس پر وہ سارے واپس فلسطین پہنچتے ہیں اور بنیامین کے مصر رک جانے کا پورا قصہ بیان کرتے ہیں، اور والد یعقوب علیہ السلام پھر سے صبر جمیل کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ان کو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ واپس جا کر ان کو ڈھونڈیں، مصر میں دونوں بیٹوں کو ڈھونڈیں جن کو آپ پہلے چھوڑ آئے ہیں. اگلے منظر 14 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 88 سے 93 جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جگہ مصر ہے. کردار کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین یوسف علیہ السلام کے بھائی اب تیسری بار مصر آتے ہیں. یوسف علیہ السلام سے اچھی سلوک کی امید کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی کو چھوڑ دیا جائے ان کے ساتھ، جس پر کہ اب وہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ کون ہے. یوسف علیہ السلام پہلی بار اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں اور پھر ان کے بھائی ان سے معافی مانگ لیتے ہیں. 15ویں منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جگہ کون سی ہے؟ فلسطین، اور کردار ہے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے، ان کی فیملی. اب وہ قافلہ جو مصر سے وہاں پر فلسطین روانہ ہو رہا ہے، ابھی پچھلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلطی کے بعد یوسف علیہ السلام اب ان کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر میرے والد کو اور سب کو واپس لے کر آئیں. تو وہاں پر روانگی ہوئی اور ادھر ابھی پہنچے نہیں ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کو اسی خوشخبری ایک خاص شکل میں ان کو ملتی ہے، اور وہ جب وہاں پر فائنلی ان کے بیٹے پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں، غلطی مان لیتے ہیں. اور پھر ہم آخری منظر 16 منظر میں یہ دیکھتے ہیں کہ سارا اہل، ساری پوری فیملی، پورا خاندان اب فلسطین سے روانہ ہو کر مصر پہنچ چکا ہے. سو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ مصر ہے. کردار یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے 10 بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی جو کہ پہلے ہی وہاں موجود ہیں، ان کے والدین وہاں پر ہیں. سو یوسف علیہ السلام کے بھائی اب چوتھی مرتبہ اپنے والدین کے ساتھ فائنلی فلسطین سے، کنعان سے ہجرت کر کے اب یہاں پر سیٹل ہونے کے لیے آ جاتے ہیں، جس پر کہ یوسف علیہ السلام کا ایک شکر ہم دیکھتے ہیں، اور وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایک توکل، ایمان، استقامت اور صبر کی کہانی اپنی پوری کامیابی کے ساتھ یہاں پر اختتام پر پہنچ جاتی ہے. آخری آیات اختتامیہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے اپنے آپ کو بدل لیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس بات کا سوال کیا گیا تھا کہ مصر کے یوسف علیہ السلام کے بھائی، قریش مکہ کی طرف سے یہ سوال تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی فلسطین سے کس طرح سے مصر میں پہنچے، یہ فیملی وہاں سے وہاں تک کیسے پہنچی تھی، یہ تو وہاں پر رہتے تھے. سو ان کے لیے بھی یہ جواب تھا. سو سائلین جو سوال کیا گیا تھا کفار مکہ کی طرف سے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ عقل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے، تو ان کے لیے عبرت ہے اس قصے کے اندر، اس سبق کے اندر. اور ایمان والوں نے بھی ایک سوال کیا تھا، ان کی بھی ایک ایسی سچویشن تھی جس میں اب ان کو ہدایت اور مزید رحمت چاہیے تھی. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے میں خوشخبری رکھی ہے، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت کا مطلب ہے انسان کا علم کا آ جانا اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق مل جانا، اور رحمت. سو ایمان والوں کے لیے خوشخبری کس چیز کی؟ ہدایت اور رحمت کی. سو الحمدللہ ہم نے ان 3 بڑے سیکشنز میں، ان 3 بڑے حصوں میں سورہ یوسف کی 111 آیات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. سو یہ کہانی صبر کی، توکل کی، استقامت کے ساتھ جو کہ کیا گیا، اور بالآخر کامیابی کی کہانی. یعقوب علیہ السلام کا اس میں ہم کردار ایک باپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں جس میں فصبر جمیل اور واللہ المستعان، اور پھر ان کا اپنے رب سے ہی سارے شکوے اور اپنے رب سے اپنی اداسی کو بیان کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات پر اب اس پوری بات کو میں کنکلوڈ کر رہی ہوں. لا نضیع اجر المحسنین، ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام بھی محسن تھے اس میں، اور یعقوب علیہ السلام بھی محسن تھے. سو کسی بھی محسن کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کیا جاتا.
چاہے وہ کوئی بھی دور ہو. وہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بہترین محسن، وہ دور جس میں صحابہ محسنین تھے، اور اب کے اس دور میں بھی میں اور آپ ہم بھی محسن بن سکتے ہیں. سو ہم سب کوشش کریں کہ ہم اس قصے کو سمجھیں، غور کریں، اور اس سے اپنی اپنی زندگی کی کہانی کو سمجھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہم سب کی مدد کرے. آمین. الحمدللہ. السلام علیکم.